السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو ہے آدھی موت۔ بے وقوف عورت نے مجھے جیتے جی ہی مار ڈالا۔ شکر بھائی رات دیر تک جاگتے رہے۔ رات کے پچھلے پہر ان کی آنکھ لگ گئی۔ حسب معمول ان کی بیوی صبح بیدار ہوئی۔ انہیں نماز کے لیے جگایا تو وہ نہ اٹھے۔ جگاتے جگاتے نماز کا وقت نکل گیا تو انہوں نے شوہر کے لیے ناشتہ بنایا اور ساتھ لے جانے کے لیے کھانا بھی تیار کر دیا۔ اس دوران بھی آوازیں دیتی رہیں۔ ان کے دفتر جانے کا وقت ہو گیا لیکن وہ نہ اٹھے۔ ان کی بیوی نے کوہنی پکڑ کر ہلائی، وہ تب بھی نہ اٹھے تو بیوی رونے لگ گئی کہ رات کو انہیں بخار تھا، افسروں نے ان سے اتنا کام لیا کہ وہ مر گئے اور میں بیوہ ہو گئی۔ آنن فانن پورے محلے میں خبر پھیل گئی کہ شکر بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ گھر کا کچا صحن تھا۔ بھائی شکر کو غسل کے لیے نیچے لٹایا گیا۔ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہی تھے کہ کسی نے ان کے منہ پر صابن لگا دیا۔ اسی وقت وہ ہوش میں آ گئے۔ پھر چیختے اور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ میری آنکھوں میں مرچیں کس نے ڈالی ہیں؟ انہیں زندہ ہوتے دیکھ کر قریب کھڑے کمزور افراد دوڑ گئے۔ پورے گھر میں چیخ پکار مچ گئی تھی۔ عورتوں نے اپنی چپلوں کی بھی پرواہ نہ کی اور چیختی چلاتی بھاگنے لگیں۔ اس افراتفری میں کسی کو نکلنے کا راستہ ہی نہیں سوجھ رہا تھا۔ کچھ عورتیں کمروں میں گھس گئیں اور کچھ باہر رہ گئیں اور دروازے بند کر لیے۔ دوسری عورتوں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی تو اندر آنے دو، لیکن اندر والی عورتوں نے ڈر کے مارے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ شکر بھائی کے قریب عزیز بھی سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل گئے تھے۔ گھر کے باہر بہت سے دوسرے لوگ بھی جمع تھے۔ انہوں نے بدحواس لوگوں کو گھر سے فرار ہوتے دیکھا تو ایک ایک کو روک کر اس سے وجہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن جواب دینے کے لیے کوئی نہ روک سکا۔ ایک آدھ نے ہمت کر کے خوف زدہ لہجے میں بھوت بھوت کہا، لیکن اتنے سے جواب سے کسی کا گزارا نہ ہو سکا۔ چنانچہ جب گھر خالی ہو گیا تو گلی میں کھڑے لوگ، جنہیں نہیں پتا تھا کہ کون مرا ہے، تجسس سے مجبور ہو کر گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں صرف شکر بھائی موجود ہیں۔ کمرے کے دروازے بند تھے۔ ایک دروازہ غلطی سے کسی نے باہر سے بند کر دیا تھا، جس میں ان کی اہلیہ بند ہو گئی تھیں۔ شکر بھائی بے چارگی کا چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ انہی سے لوگوں نے پوچھا، انتقال کس کا ہوا ہے؟ شکر بھائی چڑ کر بولے، انتقال میرا ہوا ہے۔ باہر سے آنے والے چونکہ اس معاملے میں واقف نہ تھے، اس لیے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ جس کے انتقال پر آئے ہیں وہی ان کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محلے کے چند معتبر افراد نے آنے والوں کو بتایا کہ یہی شکر بھائی ہیں جن کا انتقال ہوا ہے۔ ایک بزرگ نے غور سے نہیں سنا تو پوچھ لیا، وہ کہاں ہے جس کا انتقال ہوا ہے؟ شکر بھائی کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ بولے، میں زندہ بیٹھا ہوں اور لوگ میری خبر کا بندوبست کرنے بھی چلے گئے۔ میرے مرنے کا انتظار تو کیا ہوتا۔ شکر بھائی کے ایک دوست نے کہا، بھائی ہمیں تو یہی پتہ چلا تھا کہ تم مر گئے ہو۔ شکر بھائی غصے سے بولے، کس نے کہا کہ میں مر گیا ہوں؟ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ بیوی سمجھی کہ میں مر گیا ہوں۔ بیچاری نے بیوہ ہونے کے صدمے سے واویلا مچا دیا۔ لوگوں نے مجھے دفنانے کا بندوبست شروع کر دیا۔ ایک محلے دار نے پوچھا، لیکن تم مرے کیسے تھے؟ شکر بھائی جھنجھلا کر بولے، کل دفتر میں کام بہت تھا، رات دیر کام کرتا رہا، تھکن سے چور گھر آیا تھا۔ راستے میں دھول مٹی پھانک کر نزلہ کھانسی سے بخار سا ہو گیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے رات دیر تک جاگتا رہا۔ صبح اذانوں کے وقت ہی کہیں نیند آ سکی۔ انتہائی گہری نیند کی وجہ سے جب میں نہیں اٹھا تو بیوی نے مجھے مردہ اور خود کو بیوہ سمجھ لیا۔ بیوقوف عورت نے مجھے جیتے ہی جی مار دیا۔ اسی وقت باہر بند کمرہ کھولا گیا تو دیکھا کہ ان کی بیوی وہاں بے ہوش پڑی ہے۔